أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو کہ جو میں نے تم پر کی ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں نے تم کو فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، برتری دی ہے علی العالمین، جہان والوں پر. یہ اب بنی اسرائیل کو خطاب ہے اور ان کے تاریخی جو واقعات عرب کے اندر مشہور تھے اور عرب کا بچہ اس سے واقف تھا. قرآن کریم نے اجمالی طور پر ان واقعات کا ذکر کیا ہے اور بنی اسرائیل کو بھی متوجہ کیا ہے اور ان کو خطاب کرتے ہوئے باقی اہل ایمان کو اور امت مسلمہ کو بھی متوجہ کیا گیا ہے. یہ بنی اسرائیل کہ جس کا تذکرہ کل ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو میری اس نعمت کو کہ جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے اور ہم نے آپ کو جہان والوں پر فضیلت دی ہے. اب العالمین سے کیا مراد ہے؟
تو یا تو آسان مطلب یہ ہو جائے گا کہ اس زمانے کے جو بنی اسرائیل یعنی یہود اور نصارہ کے دور میں لوگ تھے، فضیلت ان کے اوپر ہے، اور یہ فضیلت جزوی فضیلت ہے جو ان کو دی گئی ہے کہ کثرت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس قوم کے اندر بہت بڑی تعداد انبیاء کی اللہ تعالی نے بھیجے ہیں۔ اسی طرح آسمانی کتابیں بھی اللہ تعالی نے اس قوم میں بھیجی ہیں۔ تو کتب سماویہ اور کثرت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ ان کی فضیلت ہے، جس کا یہاں اللہ تعالیٰ نے بطور انعام ذکر کیا ہے۔ کسی قوم کے اندر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ہونا یا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے اور اچھے وارثین کا ہونا، سمجھدار لوگوں کا ہونا، اہل علم کا ہونا، اہل دانش کا ہونا، یہ اس قوم کی فضیلت ہوا کرتی ہے۔ موجودہ دنیا کے اندر بھی جو دنیاوی علوم کے اندر برتری حاصل کر چکے ہیں تو وہی دنیا کی سیادت اور قیادت کر رہے ہیں۔ تو اس دور میں بھی بنی اسرائیل کو یہ سیادت اور قیادت حاصل تھی علم کی وجہ سے، کہ ان کے پاس علم تھا۔ تو فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ جزوی فضیلت تھی جو ان کو حاصل ہے۔ باقی تو یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں کے اوپر افضل ہے۔ ایک سبب کے اعتبار سے وہ افضل تھے، دوسرے سبب کے اعتبار سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک تو جو ان کو دین دیا گیا ہے وہ دین کامل اور مکمل دین ہے، جزوی دین نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خاتم النبیین، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ امت افضل ترین امت ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس قوم کے اندر چونکہ توہم پرستی یہ زیادہ ہو گئی تھی، اور اوہام میں سے ایک وہم ان کا یہ بھی تھا کہ دنیا میں بھی ہمارا سکہ چلتا ہے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا، ڈرو یومن اس روز سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی شخص دوسرے شخص کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ کافر اور مشرک نفس مراد ہے کہ اللہ تعالی ان کو اجازت نہیں دے گا کہ یہ اس کو کوئی فائدہ دے دے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا قیامت میں۔ وہاں سارے پتے جو یہاں دنیا کے اندر ہم کھیلتے ہیں یہ سارے پتے بند ہو جائیں گے، اس لیے اس سے قبل کہ جن سہاروں کا تم سوچ رہے ہو یہ سہارے تو وہاں نہیں ملیں گے۔ تو ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی نفس دوسرے نفس کا کام نہیں آئے گا، کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اگر بذات خود وہ بد عقیدہ ہے، بد عمل ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، اس کا عقیدہ اور عمل درست نہیں ہے، تو کسی کی کوئی سفارش اور شفاعت کام نہیں آئے گی۔ اگر وہ مشرک ہے اور وہ کافر ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے انکاری ہے، کتب سماویہ سے انکاری ہے،
تو کسی کی سفارش کام نہیں دے گی، اور اللہ تعالیٰ کسی کو سفارش کی اجازت نہیں دے گا۔ قرآن کریم نے یہاں بھی نفی کر دی ہے اور دوسری جگہوں پر بھی اس کی نفی کی ہے۔ البتہ مومنوں کے لیے سفارش اور شفاعت دوسری آیات سے ثابت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے کہ جو اللہ کے ہاں سفارش کرے؟ نہیں کر سکتا، الا باذنہ، مگر اس کے اذن سے ہوگا، اور وہی سفارش کرے گا جو ٹھیک سفارش کر سکتا ہو، ٹھیک سفارش کرے گا، غلط سفارش کوئی نہیں کر سکے گا۔ باہر کے معتزلہ ایک گروہ ہے، وہ شفاعت کے منکر ہیں، لیکن ظاہر بات ہے معتزلہ ایک ایسا گروہ گزرا ہے جو پرانے زمانے کے معتزلہ تھے، آج بھی ہوں گے بہت سارے لوگ شفاعت کے منکر ہوں گے۔ یہ اہل ذہن، یہ یونانی فلسفے سے بڑے متاثر تھے، تو لہذا وہ شفاعت کے منکر تھے۔ فرمایا کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، قبول نہیں کی جائے گی شفاعت، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہیں لیا جائے گا کسی سے عدل یعنی بدلہ اور معاوضہ، معاوضہ بھی قبول نہیں ہوگا کہ کسی کوئی چیز فدیے میں دیا جائے، بدلے میں دیا جائے اور جان خلاصی ہو، جان چھڑائی جائے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی جلد سے، کوئی معاوضہ اور کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، ان کے کوئی مددگار بھی نہیں ہوں گے۔ یہ جتنے بھی ذرائع دنیا میں استعمال ہوتے ہیں، سہارے استعمال ہوتے ہیں، ان تمام کی نفی کی گئی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابھی سے ہم یہ سوچیں کہ اب تو دنیا کے اندر جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کسی مصیبت کے اندر بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ سہارے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ آ جائے گا اور وہ کوئی فائدہ دے گا، یا کوئی بڑا آ جائے گا وہ سفارش کرے گا، اس کی سفارش اور شفاعت چلے گی، اور کچھ دے دوں گا، معاوضہ دوں گا، کوئی بدلہ دوں گا تو جان چھوٹے گی، یا کچھ میرے جو جتھے والے لوگ ہیں، پارٹی والے لوگ ہیں، وہ آئیں گے مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو جان خلاصی ہو جائے گی۔ لیکن یہ سارے سہارے وہاں نہیں ہوں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی یاد کرو، اس زمانے کو بھی ذرا ذہن میں رکھو۔ اذ نجیناکم، کہ جب ہم نے آزادی دی تمہیں، نجات دی تم کو، من آل فرعون، فرعونیوں سے، فراعنہ سے، فراعنہ آل فرعون، فرعون فرعنۃ، عربی زبان میں فرعنہ کس کو کہتے ہیں؟ الکبر والتجبر، کبر اور غرور کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ وہ جابر تھا، خائن تھا، متکبر تھا، کل عاقل فرعون، لسان العرب کہتے ہیں ہر سرکش فرعون ہوتا ہے، ہر سرکش کا لقب فرعون ہے، یعنی وہ متکبر، جابر، یہ لسان العرب نے لکھا ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ مصر کے ولید ابن مصعب ابن ریان یا مصعب ابن ایان، یہ عملیق کے اولاد میں سے تھا، جو عود ابن ارم بن سام بن نوح کا بیٹا ہے۔ تو عمالقہ اس سرکش اور طاقتور قوم تھی جو مشہور ہے، یہ اسی قوم کا تھا۔ ابن کثیر نے یہ حوالہ دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کسرا جو فارس کا بادشاہ ہوا کرتے تھے اس کو کسرا کہا جاتا تھا، ایران، اور قیصر یہ روم والوں کے بادشاہ کو اور حکمران کو قیصر کہا جاتا تھا، خاقان یہ ترکی کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، اور نجاشی یہ حبشہ کے بادشاہ کو کہتے تھے، اور فرعون وہ بادشاہ جو مصر اور قبطیوں کا ہوتا تھا اس کو فرعون کہا کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ اے بنی اسرائیل تم ذرا اس نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے آپ کو نجات دی من آل فرعون،
فرعون سے، آل فرعون سے تم کو نجات دی۔ یہ نجات کا واقعہ یہاں بھی ذکر کیا گیا ہے اور سورۃ الشعراء کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یسومونکم سوء العذاب، یہ تم کو پہنچاتے تھے سوء العذاب، ذلت کا عذاب، برا عذاب، ذلیل کرتے تھے تمہیں۔ یسومونکم، سام یسومو بوجھ ڈالنے کو کہتے ہیں، بار ڈالنے کو کہتے ہیں، عربی زبان میں کہتے ہیں ذلت کا مزہ چکھانا۔ تو یہ فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ ان کو سخت تکالیف دیتا تھا، ان سے خدمت اور بگاڑ لیتا تھا۔ آگے کہتا ہے یذبحون ابناءکم، جو سخت عذابوں میں سے اور آزمائش میں جن کو ڈالتے تھے اس میں سے ایک یہ تھا، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، قتل کرتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہارے عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ، یہ فراعنہ اور فرعون کے لوگ یہ زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، خاندان فراعنہ۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس سخت عذاب دینے میں اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرنے میں اور عورتوں کو چھوڑنے میں اور ترک کرنے میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو نعمت اور مصیبت دونوں آزمائش ہوا کرتے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آزماتے ہیں تم کو خیر کے ذریعے سے بھی اور شر کے ذریعے سے بھی۔ تو یہ دونوں آزمائش ہوا کرتی ہے۔ تو یہ بطور انعام کے اللہ تعالی نے ذکر کر دیا ان کے لیے۔ یستحیون نساءکم یفتشون فی حیائہن هل بہن حمل ام لا، ایک الگ عذاب تھا۔ تفتیش کرتے تھے عورتوں کی کہ کیا ان کا حمل ہے یا نہیں ہے۔ حمل ہے تو اس کا انتظار کرتے تھے کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے تو ہم اس کو مار ڈالیں، کیونکہ کاہنوں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کی سلطنت اسی قوم کے لوگوں میں سے ایک کے ہاتھ ہوگی، تو لہذا وہ پھر یہی کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور اسی طرح فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنے خادم اور ملازم بنا دیے تھے اور ان سے بگاڑ کا کام لیتے تھے اور ان سے زراعت کا کام لیتے تھے، اور جو لوگ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے بنی اسرائیل میں سے تو ان کے اوپر ٹیکس مقرر کرتے تھے کہ آپ ٹیکس دیا کریں، یہ کام نہیں کر سکتے، بگاڑ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ ٹیکس دیا کریں۔ اور وہ کہتے تھے کہ یہ مغرب سے پہلے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ ٹیکس روزانہ ادا کرنا ہے۔ فرعون یہ بنی اسرائیل کو کہا کرتے تھے، اور اگر وہ نہ دے سکتے تھے تو ان کے ہاتھوں کو اس کے گردن کی طرف باندھتے تھے اور 1 مہینے تک اسی طرح قید کرتے تھے، ان کو بھی اور ان کی عورتوں کو بھی۔ تو یہ سخت قسم کی آزمائش میں یہ مبتلا تھے۔ تو فرمایا کہ یسومونکم سوء العذاب، یہ سخت تکالیف دیتے تھے تمہیں۔ فرعون یہ بڑا ظالم تھا، تو کہتے ہیں کہ فرعون کے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے سمندر پاڑ دیا تمہارے اوپر، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہارے لیے رستہ بنایا اور تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا، ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھتے رہے۔
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے سمندر پھاڑ دیا فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں نجات دی، کہ تمہارے لیے رستہ بنایا اور بخیریت تمہیں گزروا دیا، اور فرعونیوں کو ہم نے غرقاب کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم ان کو دیکھتے رہے۔ فرعون نے جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات عطا کر دی اور اس کو حکم دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے، پیچھے سے فرعون اور اس کی لشکر انہوں نے پیچھا کیا، اور جب سمندر کے کنارے پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رستہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور فرعون اپنی لشکر سمیت ڈوب گیا۔ تو یہاں اس واقعے کو اشارہ ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ فرعون کی غرقابی کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر روانہ ہوئے تو یہ ہجرت جو انہوں نے کی یہ فنا گزینی کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ فلسطین کو فتح کرنے کا حکم تھا، جو ان کا اصل وطن تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام اور فلسطین کے علاقے کو ہجرت کیا تھا، اور کنعان میں تبلیغ شروع کی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کو یہاں وادی غیر ذی زرع یعنی حجاز میں چھوڑا تھا، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تھے، عمالقہ کی حکومت تھی۔ تو اسی دوران اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز شبانہ عبادت کے لیے اور خلوت گزینی کے لیے بلایا۔ تو 40 روز کے لیے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے بلایا، 30 دن مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر 10 دن اور بڑھا دیے۔ پیچھے ہارون علیہ السلام کو انہوں نے نائب اور قائم مقام کے طور پر چھوڑا تھا۔ اس بنی اسرائیل میں ایک سامری نام کا ایک آدمی تھا جو منافق تھا، اب تک اس نے نفاق کا اظہار نہیں کیا تھا، منافقت کو ظاہر نہیں کیا تھا، خیال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو میں گمراہ کروں گا۔ تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام خلوت کے لیے چلے گئے تو پیچھے سے اس نے سونے زیورات وغیرہ اکٹھے کیے لوگوں سے، اس کے ماہر تھے، سنار تھے، اور اس نے ایک مجسمہ بنا دیا، مجسمہ ساز تھا، بچڑا بنا دیا، اور بچڑا آواز دینے لگا۔ یہ کام جو اس نے کیا استدراج کے طور پر اس کے ہاتھ پر یہ ظاہر ہوا، کیونکہ فاجر کے ہاتھوں جب اس طرح کی کوئی خط عادت کے طور پر کام ہوتا ہے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ آئے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا ہے، قوم کو گمراہ کر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، کہ میں نے رسول یعنی فرشتے کے نشانات قدم سے مٹی لی اور اس میں ڈال دی، اور اس کے ساتھ اس طرح ہوا، اور یہ میرے نفس نے مجھے اس طرح مزین کر کے میں نے یہ کام کر دیا ہے، اور پھر میں نے قوم کو کہہ دیا کہ یہ اصل خدا ہے۔ اس موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں جو یہاں سے چلے گئے وہاں ڈھونڈنے کے لیے، تو ہم دھوکے ہوئے اور ہم نے پھر اس کا تقدس بجا ہے۔ تو یہ تو مرتد تھے اور اس کی سزا قتل تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا تھا اور ان کو سزا دی کہ یہ کہے گا لا مساس، مجھے ہاتھ نہیں لگا، اچھوت کی سزا ان کو ہوئی۔ بنی اسرائیل نے توبہ کیا اور توبہ قبول ہوئی۔ یہاں سورۃ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے
کہ قد فتنا قومک واضلهم السامری، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، اور پھر انہوں نے ایک قصہ بنایا اور وہ سنایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے اس قصے کو توجہ نہیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی گوسالہ پرستی کا علم تھا، یہ سامری در حقیقت جھوٹے تھے، اس لیے یہاں کہتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 رات کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اور پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا، من بعدہ، اس کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو تم ظالم تھے، تم نے ظلم کیا۔ یعنی یہ ظلم کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے تھے اللہ رب العالمین سے ہدایت لینے کے لیے اور اللہ کے ساتھ سرگوشی کرنے کے لیے، اور پیچھے سے قوم گمراہ ہو گئی، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا اس غلطی سے، من بعد ذلك، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، اور فرق کرنے والی یعنی فہم عطا کیا، کسوٹی عطا کی، جن کا علم اور فہم فرقان کہا جاتا ہے اس کو، کتاب کے علاوہ اس کا فہم، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھا رستہ پا سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی، اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، یقیناً تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا ہے، تو بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، سو اب تم توبہ کرو، إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے خالق کے سامنے، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ طائب ہو جاؤ، اس کو رجوع کر دو۔ اور توبے کی عملی شکل یہ ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل کرو، مار دو۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک دوسرے کو مار دو۔ جنہوں نے یہ غلطی نہیں کی ہے، شرک نہیں کیا ہے، گوسالہ پرستی نہیں کی ہے، وہ لوگ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے گوسالہ پرستی کی ہے، بچڑے کی پرستش کی ہے، ان کو مار دے اور قتل کر دے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے خالق کے ہاں اور اس کے نزدیک۔ فتاب علیکم، پھر اللہ رب العالمین متوجہ ہوا تم پر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحیم، بہت بڑا مہربان ہے۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کے 70 نمائندے دیے اور طور کو لے گئے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر ہے۔ ہماری ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے چنیدہ بڑے 70 افراد منتخب کر کے ساتھ لے کر گئے۔ تو جب وہاں چلے گئے تو جو انہوں نے کیا مطالبہ ناجائز، اس کا اب ذکر ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم علانیہ اور عیاناً اللہ کو دیکھ نہ لیں، جب تک ہم اللہ رب العالمین سے براہ راست ہم کلام نہ ہوں اور اس کو دیکھ نہ لیں، اس وقت تک ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، جبکہ بنی اسرائیل سب نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، ان کے بڑوں نے کیا تھا۔
70 افراد نے کیا تھا، لیکن ظاہر بات ہے یہ قوم ان کے اس کرنے پر نادم تو نہیں تھی کہ اس پر راضی تھے، اس لیے نسبت سب کی طرف کی جا رہی ہے کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز ایمان نہیں لاتے ہیں، یقین نہیں کرتے آپ کی بات پر، حتی نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم اللہ رب العالمین کو علانیہ نہ دیکھ لیں، فأخذتکم الصاعقۃ، سو آ لیا تم کو ایک ہیبتناک تیز آواز نے، زبردست صاعقے نے تم کو آ لیا۔ سورۃ الاعراف میں ہے فلما اخذتهم الرجفۃ، سخت زلزلے نے ان کو آ لیا، تیز آواز۔ تو یہ دونوں ہو سکتے ہیں کہ زلزلہ بھی ہو اور اس کے بعد تیز آواز بھی، چنگاڑ بھی ہوا ہو، جس کے ذریعے سے یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس حال میں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں جلا اٹھایا، مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہاں تفسیر خازن میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جو بنی اسرائیل سے حکایت کے طور پر نقل کیا گیا ہے، حکایت کیا گیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے بنی اسرائیل سے واقعات نقل کیے جا سکتے ہیں، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کے واقعات نقل کر سکتے ہیں، باتیں نقل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ قرآن اور سنت کے موافق ہے تو لیے جائیں گے، اور قرآن اور سنت کے مخالف ہے تو نہیں لیے جائیں گے۔ تو سامری کے بارے میں کہ یہ کون تھا، یہ کون ہے، تو انہوں نے پھر واقعہ ذکر کیا ہے کہ یہ ولد زنا ہے، اور یہ ماں سے پیدائش پر جنگل میں پیدا ہوا تھا، اور جب پیدا ہوا جنگل میں تو وہاں جبریل علیہ السلام کے انگوٹھا مبارک اس کے منہ میں انہوں نے رکھا، اور جبریل علیہ السلام کو وہاں سے یہ جانتے تھے، یعنی وہاں سے یہ دودھ پیتا تھا، اور قدم کی مٹی کو دیکھا تھا کہ جہاں جبریل علیہ السلام قدم رکھتے تھے تو وہ جگہ سبز ہو جاتی تھی۔ تو یہ اس قسم کے جو واقعات نقل کیے گئے ہیں، مفسرین نے بھی نقل کیے ہیں، یہ خرافات ہیں اور یہ اسرائیلیات ہیں۔ لوگ تو نقل کرتے ہیں اور کتابوں میں بھی نقل کیے ہیں، بعض مفسرین کی عادت یہ ہے کہ وہ نقل کرتے ہیں اور پھر اس پر نقد بھی کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نقل کرتے ہیں، ظاہر بات ہے، واضح ہے کہ بنی اسرائیلی روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، وہ نقد نہیں کرتے۔ تو یہ واقعات کتب تاریخ میں لکھے گئے۔ یہ جو گائے اور بیل کی پرستش کی بیماری تھی، یہ بنی اسرائیل میں کہاں سے آئی تھی؟ یہ بنی اسرائیل میں ان کے ہمسایہ قوم مصر یا کنعان میں یہ بیماری تھی، وہاں کے لوگ گوسالہ پرست تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بعد یہ لوگ انحطاط میں مبتلا ہوئے، اور یہ قبطیوں کے غلام ہونے سے انہوں نے یہ اثر لیا تھا، کیونکہ وہ گوسالہ پرست تھے، تو انہوں نے بھی یہ چیز قبول کر لی، اور ان کے ہاں بھی گوسالہ پرستی مشہور ہو گئی تھی۔ بہرکیف یہ کہا گیا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، انہوں نے یہ کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس شرک کرنے اور اس کفر کرنے سے یہ طریقہ بتلا دیا کہ اب تم ایک دوسرے کو مارو، قتل سزا ہے اس کا۔ جس طرح ہماری شریعت کے اندر جب کوئی شخص زنا کرتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سنسار کرنا ہے، یا کوئی شخص دوسرے کو قتل کرتا ہے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جاتا ہے، تو اس کے ہاں اس کے لیے یہ سزا تھی، قتل کی سزا تھی۔ البتہ یہ ہے کہ یہ موت جو اللہ نے ان کو دی تو یہ سزا کے طور پر تھی یا اصل موت تھی؟ تو کہتے ہیں یہ سزا کے طور پر ان کو اللہ نے مروایا، اجل اور ابدی موت نہیں تھی۔
اور اللہ تعالیٰ نے ابدی موت سے ان کو نہیں سلایا تھا، سزا کے طور پر یہ مر گئے تھے۔ پہلے زلزلہ آیا اور پھر چیخ پڑی، تو اس کے ذریعے سے یہ قوم ہلاک ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ بھی کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا تمہارے موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بنو، بی گریٹفل۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر نازل کی یا فراہم کی، اتاری ترنجبین اور بٹھیر یا پرندے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ہم نے کہا کہ کھاؤ پاکیزہ اس میں سے کہ جو ہم نے تم کو دی ہے۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن تھے یہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنے والے۔ یہ بنی اسرائیل مصر سے جب نکل گئے اور صحرائے سینا میں جا کر آباد ہو گئے، تو ان کو فلسطین کے فتح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کوشش کرتے کہ ان کو جہاد کے لیے تیار کریں، تو انہوں نے مطالبے شروع کر دیے صحرا میں۔ پہلے پانی کا مطالبہ کیا، خوراک کا مطالبہ کیا کہ پانی نہیں ہے، واٹر سپلائی سسٹم کر لے، خوراک نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں مطالبے انہوں نے شروع کر دیے موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو مجاہدین کو تو تکالیف ہوتی ہیں اور ان کو برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ غلام قوم تھے، لہذا وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، موسیٰ علیہ السلام سے جب مطالبہ کیا تو اللہ رب العالمین نے یہ انعام ان کے اوپر کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا، جہاں یہ لوگ تھے ادھر بادل اللہ تعالیٰ لے کے آتا تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کھانے کے لیے اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ یہ ترنجبین اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، اتار دیے، فراہم کر دیے۔ من کس کو کہتے ہیں؟ ترنجبین کو کہتے ہیں۔ یہ دھنیے کی بیج جیسی چیز ہے، میٹھی مٹاس والی چیز، اور یہ اوس کی طرح پڑتی تھی اور زمین پر جمتی تھی۔ تو یہ اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا، بطور انعام اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے۔ باقی جگہوں پر بھی ہوتے تھے، لیکن جہاں یہ بنی اسرائیل کی قوم آباد تھی وہاں یہ زیادہ ہوتی تھی، مقدار میں زیادہ ہوتی تھی۔ اسی طرح یہ سلوہ جو ہے یہ بھی باقی جگہوں پر بھی تھے، لیکن وہاں کثرت کے ساتھ آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جو معلومات، تاریخی معلومات ہیں کہ مارچ کے مہینے میں صحرائے سینا میں اس قسم کے پرندے جن کے جن دوڑتے ہیں، لیکن اس دور میں بنی اسرائیل کو یہ زیادہ آتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پکے ہوئے آتے تھے، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح پرندے لوگ آتے ہیں اور شکار کرتے ہیں، اور شکار کرنے کے بعد پھر ذبح کرتے ہیں اور پھر اپنے لیے پکاتے بھی ہیں اور کھاتے ہیں۔ تو مقصود تفصیلات نہیں ہیں۔ بہر کے یہ جب انہوں نے مطالبہ کیا تو اللہ نے ان کے اوپر یہ انعام کیا کہ بٹیر ٹائپ کی پرندے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھیج دیے۔ اور پھر جب پانی کا مطالبہ کیا تو پانی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طریقہ بتلایا، اور 12 چشمے پھوٹ پڑے چٹان سے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے یہ سارے انعامات ان کے اوپر کیے، ان کو جہاد کا حکم دیا تو جہاد سے انہوں نے انکار کیا، اور پھر 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو میدان تیہ میں بند کر دیا۔ یہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع ابن نون جو آپ کے شاگرد تھے کے دور میں انہوں نے فتح کیا۔ تو یہ من اور ترنجبین کے بارے میں مفسرین نے یہی وضاحت کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ من حلوہ تھا، بعض لوگ کہتے ہیں وکیل عسل، یہ شہد، وکیل خبز الرقاق، بعض لوگ کہتے ہیں یہ آٹے کی روٹیاں ہوتی تھی۔
تو اختلاف نہیں ہے. مٹاس میں یہ شہد کی طرح ہوتے تھے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عطا کی تو میٹھی ایسی تھی جس طرح شہد, اور منجمد ہونے میں یہ پھل کی طرح ہوتی تھی یا روٹی کی طرح. جس طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ القمۃ من المن الذی انزل علی بنی اسرائیل وماؤها شفاء للعین. یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من ایک کمبی جس کو کہتے ہیں نا, تو یہ کمبی یہ بھی من میں سے ہے. یہ من ٹائپ کی ایک چیز ہے, وہ من کے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر نازل کیا تھا, اتارا تھا. اور اس کا پانی یہ آنکھوں کے لیے علاج ہے اور شفا ہے. تو باہر کی اس قوم کو بغیر کسی محنت کے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ عطا کیے تھے. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں السلوہ طیر, سلوہ سے مراد پرندہ ہے, بٹیر, باجماع المفسرین. اور پھر انہوں نے آگے جا کر شعر بھی نقل کیا ہے. باہر کے فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ. یہ بھی ایک انعام اللہ نے کیا, اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور تمہارے اوپر ہم نے ترنجبین اور بٹیر نازل کیے. کلوا من طیبات ما رزقناکم, ہم نے حکم دیا کہ اب جو کچھ پاکیزہ چیزیں ہم نے آپ کو دی ہے, تمہیں دی ہے, اس میں سے کھاؤ. وما ظلمونا, انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا, ولکن كانوا انفسهم يظلمون, لیکن یہ اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اللہ فرماتے کہ جب ہم نے پھر اس کے بعد ان کو کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ, تو فَكُلُوا مِنْهَا, یہاں کھاؤ اس بستی میں سے, حَيْثُ شِئْتُمْ, جہاں تم چاہتے ہو, رغداً فراغت کے ساتھ, وسعت کے ساتھ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور اس شیر کے دروازے میں عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ, سجدہ ریز ہوتے ہوئے. سجد سجدن کا ترجمہ کیا ہے ابن جریر رحمہ اللہ نے. خاشعتن, حافظتن, خاضعتن, عجز کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے, اللہ کا خوف دل میں لیے ہوئے عاجزی کے ساتھ اس شیر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ. وقولوا حطوۃ, اور اس شیر کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہو, حطوۃ کا کہہ دیا کرو, کم کر دے ہمارے گناہ. حطوۃ کا معنی ہے کم کر دے ہمارے گناہ. کیا مطلب, یعنی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو جب تم یہ کہو گے عاجزی کے ساتھ اور تضرع کے ساتھ شہر میں داخل ہو جاؤ گے, تو نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہارے خطائیں اور تمہاری غلطیاں معاف کریں گے, بخش دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور ہم اور بھی اضافہ کریں گے انعام میں نیکوکار لوگوں کے لیے, گڈ ڈوئرز کے لیے ہم اور بھی اضافہ کریں گے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, سو بدل کر کچھ اور کر دیا, تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا. قولاً, اس بات کو, غیر الذی قیل لہم, غیر اس کے کہ جو ان سے کہی گئی تھی. تو جو حکم ان کو دیا گیا تھا اس بات کو انہوں نے بدل ڈالا, بدل کر کچھ اور بنا دیا, اس بات سے کچھ اور بات بنا. تو فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظُلِمُوا, ہم نے نازل کیا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا تھا, رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ, آسمان سے عذاب, بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, بسبب اس نافرمانی کے کہ جو یہ لوگ کرتے تھے. یہاں جو حکم دیا گیا کہ شہر میں جب تم فتح کرو اور داخل ہو جاؤ تو سجدہ ریز ہو کر داخل ہو جاؤ, یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ, اور یا مطلب یہ ہے کہ سجدہ شکر بجا لا. ایک اور معنی اس کا یہ ہے کہ سجدہ شکر بجا لا. جس طرح نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے سن 8 ہجری میں, تو انہوں نے بیت اللہ میں وہاں جا کر حضرت ام ہانے, جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی, ان کے گھر میں نماز پڑھی, شکرانے کی نماز 12 رکعتیں پڑھی تھی. تو باہر کی یا صلاۃ ضحیٰ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی.
تو ان کو بھی اسی طرح حکم تھا کہ تم اس شعر میں داخل ہو جاؤ فاتح کی حیثیت سے تو پھر عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، تکبر نہ کرو۔ لیکن فبدل اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ قولوا حطۃ، تو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ حطۃ کو انہوں نے تبدیل کر کے حنطۃ کہا کرتے تھے۔ حنطۃ، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے اوپر ہمیشہ کے لیے پیٹ سوار، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کہا دیا، وقولوا حطۃ کی بجائے حنطۃ کہتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ کام کیا تو ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون، بسبب اس نافرمانی کے کہ جو کرتے رہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے مطالبہ کیا پانی کا، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنے لاٹھی کے ساتھ پتھر کو مار دے۔ فَقُلْ نَضْرِبْ، مار دے، بِعَصَاكَ، اپنی لاٹھی سے، الحجر، پتھر کو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، سو جاری ہوئے اس پتھر سے 12 چشمے اس سے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور اس میں سے ہر قبیلے اور ہر گروہ کو معلوم تھا، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ، جو چشمہ تھا اس کو وہ جانتے تھے، ہر قبیلے کے الگ الگ تھا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ نے حکم دیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور فساد زمین میں مت پھیرا کرو، مفسدین، اس حال میں کہ تم فساد کرو، فساد کرتے ہوئے زمین میں مت پھیرا کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، عصا، عاصیہ، یعصا، عصیت، وعصا یعصو عصوا، فساد کرنے کو کہتے ہیں۔ تو بعد میں ولا تعثوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، فساد برپا نہ کرو، پھر کہتا ہے مفسدین، تو مفسدین تاکید کے طور پر ذکر کیا، کیونکہ لا تعثوا بھی فساد کو کہتے کہ تم فساد نہ کرو، اس لیے یہ تاکید کے طور پر کہا کہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین میں فساد کرنے والے مت بنو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو ہرگز صبر نہیں کریں گے، ہم سے صبر نہیں ہوتا، عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک طعام پر، ایک قسم کے طعام پر، وحدت نوعی فی الطعام مراد ہے، ہم تو ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، سو دعا کر لے ہمارے لیے اپنے رب سے۔ یہ انداز دیکھ لے، موسیٰ علیہ السلام انہی کے پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کے، اور اپنے پیغمبر سے کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ ہاں جی، اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کے لیے کہا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جائے اور لڑے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے رہیں۔ تو ہم ہرگز صبر نہیں کرتے ہیں عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک خوراک پر اور ایک کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، سو آپ دعا کر لیں ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ ہم نکال دے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے کہ جو زمین اگاتی ہے، زمین سے اگنے والی چیزوں کے لیے اپنے رب سے ہمارے لیے سوال کریں، زمین سے نکلنے والی چیزوں کے لیے ہمارے لیے سوال کرے اور دعا کرے۔ تو یہ چونکہ ریگستان علاقہ تھا، سبزہ نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے یہ تقاضا کیا کہ ہمارے لیے تو یہ چیزیں چاہیے، من بقلہا، سبزیاں چاہیے، یعنی کہ ہمارے لیے نکال لیں من بقلہا، ضمیر زمین کی طرف راجع ہے، زمین سے سبزیاں نکال دیں، وقصائہا، اور ترے نکال دیں، ککڑی نکالیں، وفومہا، اور گیہوں نکال دیں، وعدسہا، اور مسور کا دال نکالیں، وبصلہا، اور پیاز، عجیب، اور بعض لوگ عدسہا سے دال مسور کہتے ہیں، بعض لہسن کہتے ہیں، پشتو میں اس کو اگا کہتے ہیں۔
تو یہ انہوں نے مطالبہ کر دیا۔ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدل میں مانگتے ہو وہ چیز ہوا ادنا کہ جو بہت زیادہ حقیر ہے اور کمزور ہے، کم تر ہے، بالذی اس چیز کے مقابلے میں ہوا خیر کہ جو بہترین ہے۔ اب جو چیز بہترین ہے اور تمہیں اس طرح آسانی کے ساتھ مل رہی ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے تمہارے اوپر، اس کی بجائے تم ان چیزوں کا مطالبہ کرتے ہو جو مشقت سے حاصل ہوگی اور اس میں تکلیف اٹھانی پڑے گی، تو ایک بہترین چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کو تم مطالبہ کرتے ہو۔ چلو اہبطوا مصر، چاہتے ہو تو پھر کیا کرو، اہبطوا مصر، اس شہر میں چلے جاؤ، فإن لكم ما سألتم، تمہارے لیے اس شہر میں وہ کچھ ہے جو تم مانگتے ہو، جس کا تم تقاضا کرتے ہو، جس کا تم مطالبہ کرتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مسلط کر دی گئی ان کے اوپر ذلت، رسوائی، والمسکنۃ، اور محتاجی اور فقیری۔ ضربت علیہم الذلہ، مسلط کر دی گئی ان کے اوپر رسوائی، والمسکنۃ، اور فقیری اور محتاجی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ گرفتار ہوئے اللہ کے غضب میں، گرفتار ہوئے اللہ کے غضب پر۔ اب یہاں ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ تو ذلیل نہیں ہے، رسوا نہیں ہے، محتاجی اور فقیری تو ان کے اوپر مسلط نہیں ہے، یہود اور نصارہ تو آج کل غالب ہیں، مالدار ترین قوم ہے، تو کس طرح یہ آیت درست ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ دوسری آیت میں ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس سورۃ آل عمران میں، مگر یہ کہ جب یہ اللہ رب العالمین کے رسی کو اگر تھام لیں گے تو پھر ذلت اور رسوائی سے نکل سکتے ہیں، اور یا وحبل من الناس، یا انسانوں کے ساتھ معاہدے کرے، تعلقات قائم کر لے، تو ایسی صورت میں پھر ان کے اوپر رسوائی اور مسکینی اور فقیری نہیں ہوگی، احتیاجی مسلط نہیں ہوگی۔ تو باہر کی یہ استثناء دوسری جگہ موجود ہے، مراد حبل اللہ سے عہد من اللہ، اللہ کے عہد کو اگر یہ پورا کریں گے تو ذلت اور رسوائی سے نکل جائیں گے۔ کیا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اگر معاہدے کریں تو یہ جو ان کو کیفیت حاصل ہے مالداری کی یا غلبے کی، تو یہ لوگوں کے ساتھ معاہدوں کی وجہ سے ہے اور تعلقات کی وجہ سے ہے۔ یہ روایت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، اور تابعین میں قتادہ، مجاہد ابن زید اور ربیع بن انس وغیرہ نے نقل کیے ہیں، ابن جریر اور ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے۔ تو ان کے اوپر ذلت اور خواری مسلط کر دی گئی، اور محتاجی اور فقیری مسلط کر دی گئی، اور وہ قرآن کریم نے دوسری جگہ میں بھی ذکر کیا حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، کہ ان کے خلاف لڑو گے یہاں تک کہ یہ ٹیکس دے، خود اپنے ہاتھوں لا کر مسلمانوں کے حوالے کر دیں، اس حال میں کہ ذلیل ہو کر حوالے کر دیں۔ تو ایک جواب تو یہ ہے، دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ نسبت کسی قوم کو ایک حکم کا یہ تقاضا نہیں کرتا ہے کہ ہر فرد اس قوم کے اور ہر زمانے میں اسی طرح ہو، دائماً یہ حکم اس کے ساتھ قائم ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ تو قوم من حیث القوم ذلیل ہوں گے، اور یہ جو آج کل ہیں تو یہ تو پوری قوم نہیں ہے، چند افراد ہیں، یہود اور نصارہ میں سے چند افراد ہیں کہ جو باقی تو بحیثیت قوم وہ بھی تنگ دستی کے شکار ہے، ذلت اور رسوائی کے شکار ہے، اور قرآن سچا ہے۔ یہ دوسرا جواب بھی ہوا کہ ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے رسوائی اور محتاجی اور فقیری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت قوم تو ان کے اوپر رسوائی ہے، چند ایک لوگ مٹھی بھر ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دھوکے سے اور فریب سے دنیا کے دولت پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ کھیل رہے ہیں دنیا کے انسانوں کے ساتھ۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ ذلت اور مسکنت
یہ صرف مال کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو تو یہ ذلیل ہوگا اور مسکین ہوگا اور فقیر ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں قومیں حریص ہیں، لالچی ہوں گے، یعنی ان میں عادت ہوگی حرص کی اور لالچ کی اور فقر کی، ان کی آنکھوں میں حرص اور لالچ ہوگی، اور یہ قوم اب تک اسی طرح ہے، بنی اسرائیل اب بھی اسی طرح ہے، لالچی قوم ہے، حریص قوم ہے، دنیا کی دولت سے یہ سیر نہیں ہوتی، یہ ان کے لیے حقیقتاً تو یہ رسوائی ہے، حقیقتاً تو یہ ذلت ہے۔ اس لیے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے رسوائی اور محتاجی اور فقیری، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ گرفتار ہوئے ہیں اللہ کے غضب میں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ان کے ساتھ یہ کیوں ایسا ہوا کہ ان کے اوپر رسوائی مسلط ہو گئی اور فقیر اور محتاجی اور اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے؟ یہ اس لیے ہوا بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ کہ یہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات سے انکار، اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ یہاں بغیر الحق کا مطلب کیا ہے؟ کیا نبی حق پر بھی قتل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، تو بغیر الحق کا مطلب یہ ہے فی عقیدتہم، یعنی ان کے عقیدے میں بھی ناحق ہے، انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور خود ان کے عقیدے میں بھی نبی کو قتل کرنا ناجائز ہوتا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، بسبب ان کے نافرمانی کرنے کے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ حد سے بڑھنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہودی اور نصرانی یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، تجاوز کرنے والے ہیں، نافرمان قوم ہے۔ تو اللہ کی آیات سے انکار کرنا اور انبیاء علیہ السلام کا قتل کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ذلیل کرتا ہے، جو انسان کو محتاجی اور مسکینی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ان کے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جاتی ہے۔ اب یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو جو ان کے اسلاف تھے، بڑے تھے، وہ انہوں نے قتل کیے ہیں، بعد والوں نے تو نہیں قتل کیے ہیں، جبکہ قرآن کہتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ یہود اور نصارہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بڑوں نے جو کام کیا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ انبیاء علیہ السلام انہوں نے قتل کیے ہیں، اور یہ اس پر ناراض بھی نہیں ہے۔ بعد والے یہود اور نصارہ اس پر پشیمان نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے غلط کام کیا ہے، بلکہ وہ ان کے لیے تعویلات کرتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ اس قوم کی وہ خرابیاں ہے جو اس آیت کے اندر ذکر کر دی گئی ہے، اور مراد یہ ہے کہ اہل ایمان اس طرح مادہ پرست نہ بن جائے، وہ عجیب پیاز، مسور، کپڑوں اور سبزیوں کے بندے نہ بن جائے، وہ اللہ کے بندے بن جائے، عجیب اپنی معیشت کے لیے دین کو نہ چھوڑ دیں۔ معیشت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، اس کا مقصد یہ ہے بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کرنے کا تو یہی مقصد کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اگر اللہ کی حقیقی بندگی اختیار کریں گے تو ان کی معاش اللہ تعالیٰ درست کر دے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، معیشت تو تب تک ہوتی ہے کہ جب انسان کیا کرے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، قرآن کو ترک کر دے، قرآن نے جو نظام پیش کر دیے اس کو چھوڑ دے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، جس طرح یہود اور نصارہ نے تورات کو چھوڑ دیا تھا اور انجیل کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، اس کو قائم نہیں کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے نا کہ اگر وہ قائم کرتے تو لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، اوپر سے بھی اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا، اور زمین سے بھی بہت ساری برکتیں اگ آتی اور ان کا معاش اور ان کی معیشت درست ہوتی۔ بلکہ مقصود یہ ہے، صرف قصہ مقصود نہیں تھا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، جو یہودی بنے، والنصارى، اور جو نصارہ اور عیسائی ہیں، والصابئین، اور وہ جو صابئین ہیں،
ان میں سے کوئی جو بھی ہے من آمن باللہ، جو بھی اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور روز آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمزدہ ہوں گے، غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اس آیت میں گویا کہ مدار نجات قرآن کریم نے بیان کر دیا کہ نجات کے لیے کیا چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان نجات پا سکتا ہے۔ اس کے لیے نہ یہودیت، نہ نصرانیت، نہ مشرکین اور شرک اور نہ صابی بننا، ان میں سے کوئی چیز نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ نسل پرستی کہ اسلام قائل نہیں ہے، قرآن قائل نہیں ہے۔ یہ 3 مذہبی فرقوں کا ذکر کیا ہے یہاں، ان میں سے جو بھی ہو، ہاں جس مسلک اور جس فرقے سے جس فرقے سے ان کا تعلق ہو، ہاں اور جس نسل سے اس کا تعلق ہو، جس دور میں بھی ہو، تو کسوٹی اور معیار کیا قرار دیا قرآن نے؟ ایمان اور عمل صالح۔ کوئی بھی شخص ہو، خواہ عجمی ہو یا عربی ہو، اگر وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، روز آخرت پر، اور عمل صالح کرتا ہے تو اس کے لیے نجات ہے اور اس کے لیے اجر ہے، ان کے رب کے ہاں ثابت ہے، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غمزدہ ہوں گے۔ اسلام ایک عالمی اور آفاقی نظام ہے، اس میں یہ نسل پرستی نہیں ہے جس طرح یہودیوں کے اندر ہے، جس طرح نصرانیوں کے اندر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کی نسبت پوچھا کہ ان کا کیا حال ہوگا، اور ان کی نماز، عبادات اور خیرات کا ذکر کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دوزخ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی سلمان فارسی نے یہ سن کر جب انہوں نے سنا تو وہ غمزدہ ہو گئے، اور ان کو تعجب بھی ہوا کہ ان کی نمازیں، ان کی عبادات اور خیرات جو انہوں نے کیے ہیں اس کا کیا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ یہ جہنم میں ہوں گے۔ تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت اتری، اور اس اشکال کا جواب دیا گیا کہ ان الذین آمنوا، مشرکین میں سے ہو، جس قوم کا بھی بندہ ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان اللہ پر ہو، روز آخرت پر ہو، اور عمل صالح کرتا ہو، تو اس کے لیے نجات ہے، اس کے لیے نجات ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو جس بھی نسل کا وہ بندہ ہے، کتنے اعلیٰ نسل کا ہے، تب بھی اس کے لیے نجات نہیں ہے، بلکہ وہ جہنم کا مستحق ہے۔ ایمان، اخلاص اور اتباع سنت یہ عمل صالح کے لیے شرط ہے، کل میں نے ذکر کیا تھا۔ بصورت دیگر اگر عمل صالح خود بندہ بنا دے، ایمان نہ ہو، اخلاص نہ ہو اور اتباع سنت میں نہ ہو، اور بندہ اس کو کرتا رہے، نیک عمل تصور کرے اور اپنے طور پر بنائے، تو یہ رہبانیت ہے، اور لا رہبانیت فی الاسلام، اپنے طرف سے دین بنانا یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ بنیاد اور کسوٹی قرار دی کہ یہ چیز ضروری ہے، ایمان اور آخرت پر ایمان اور عمل صالح یہ نجات کے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں ایک اور اشکال بھی ہے کہ جب کہہ دیا ان الذین آمنوا، تو ان الذین آمنوا سے کیا مراد ہے؟ اگر ایماندار اور امت مسلمہ ہے تو پھر کیا کہتا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ایک دفعہ اقرار کیا ہے زبان سے، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ پہلے جو جملے کے آغاز میں ہے قرآن کریم کی اس آیت کی ابتدا میں کہ جو ان الذین آمنوا، تو یہ مراد کیا ہے؟ پہلے جو ایمان لائے تھے ابتدا میں وہ مراد ہے، اور بعد والے میں کیا ہے؟ من آمن باللہ، یعنی کہ جو اب تک ایمان پر قائم ہے، ایمان تو پہلے لائے ہیں، ابتدا تو ایمان سے اس کا ہوا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس ایمان پر قائم ہے، تو مسلمانوں میں سے بھی جو ایمان لائے ہیں اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ نجات کب ہوگی؟
جنت میں کب جائیں گے؟ جب وہ اس ایمان کے اوپر قائم رہیں گے۔ تو یہ بعد والا من آمن باللہ سے مراد یہ ہے کہ اہل ایمان میں سے ہو، یعنی مسلمانوں میں سے ہو، زبان سے جس نے کہہ دیا ہو، اور پھر اس کے اوپر وہ قائم دائم رہیں موت تک۔ جس طرح قرآن کہتا ہے نا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کر لے یہاں تک کہ تمہیں موت آئے، یقین آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان لائے ہیں اور اس ایمان کے اوپر قائم رہے، تو اس لیے ذکر ہوا دونوں، تکرار نہیں ہے اس میں، ایک آیت کے اندر تکرار نہیں ہے ایمان کا۔ اور جس بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جس نے اقرار کیا ہے زبان سے، تو بعد والے لفظ میں کہ من آمن باللہ سے مراد کیا ہے، یعنی دل سے ایمان لایا۔ پہلے میں صرف زبانی اقرار ہے اور بعد میں دل سے ایمان لانا مراد ہے، لیکن یہ تکلفات ہے۔ جلال الدین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابتدا میں منافقین ہیں، ان الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یعنی منافقین ہیں۔ ہاں جی، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یعنی منافقین، والذین ہادوا جو یہودی ہیں، والنصارى جو نصارہ ہے، والصابئین اور جو صابئین ہیں۔ یہ سارے ان ساروں میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر، تو ان لوگوں کے لیے نجات ہے۔ تو باہر کے من آمنہ میں گویا کہ اخلاص مراد ہو گیا، پہلے میں نفاق تھا بعد میں اخلاص ہوا، لیکن یہ بھی غلط فہمی ہوئی ہے ان کو۔ اصل جواب یہ ہے کہ اس سے مراد مؤمنین ہے، اور من آمنہ سے مراد مداومت ہے، دوام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمین، وہاں بھی تو اسی طرح ہے نا کہ اے اہل ایمان، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، آمینو ایمان لا۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس ایمان پر دوام اختیار کرو، ثابت قدمی اختیار کرو۔ تو یہاں بھی اسی طرح ہے۔ والذین ہادوا سے مراد کیا ہے جو یہودی بنے، یعنی یہودی تھے تو نہیں، انہوں نے خود اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کے لیے تو قرآن نے بتلایا ہے کہ تمام کتابوں میں اسلام نام تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو یہودی بنا دیا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے یہودا کے اولاد سے ایک تھا، تو اس کو جن کو منسوب کیا گیا ہے یہود، یا تہودا، تہودا کہتے ہیں ہلنے کو، تو کہتے ہیں یہ لوگ جب تورات پڑھتے تھے تو ہلتے تھے، جس طرح کہ غیر اختیاری طور پر جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو ہلتا ہے، تو یہ اس سے لیا گیا ہے۔ بلکہ دونوں صورتوں میں چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کر دیا ہے یہودا کی طرف، اس لیے اس کو یہودی کہتے ہیں، اور والنصارى اس لیے نصارہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ۔ کچھ ایسے لوگ تھے عیسائیوں میں سے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی، یا پھر یہ کہ ناصرہ نام کا ایک گاؤں ہے اس کی طرف ان کی نسبت ہے نصارہ۔ صابئین، یہ یہود اور نصارہ کے درمیان ان کا کوئی خاص مذہب نہیں تھا، ایک الگ قوم ہے۔ بعض لوگوں نے صابئین سے مجوس مراد لیا ہے، آتش پرست۔ امام راضی رحمہ اللہ نے ستارہ پرست مراد لیے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی ہے۔ یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن یہ اقوال احتمالی اقوال ہیں، باقی بھی لوگوں نے بہت سارے اقوال کہہ دیے ہیں۔ آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ بے دین لوگ، جس کو بددین کہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ صابئین سے کوئی آتش پرست دیتا ہے، کوئی مجوس دیتے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں سب کے لیے معیار یہ بنا دیا کہ ایمان اللہ پر اور روز آخرت پر ہونا چاہیے، اور نیک عمل اس کے بعد ہو، صرف ایمان زبانی طور پر نہ ہو کہ ایمان لایا ہو اللہ پر اور روز آخرت پر اور پھر عمل صالح نہ کرتا، تو عمل ہونا چاہیے لیکن عمل صالح، اور صالح کے لیے میں نے 3 شرائط بتلا دی کہ ایمان ہو، اخلاص ہو اور اتباع سنت میں ہو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ غمزدہ ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو اس واقعے کو بھی ذرا کہ جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا، مضبوط عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا لیا۔
جس طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 171 میں ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ كَأَنَّهُمْ ظُلَّةٌ، اور جب ہم نے اس پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے اوپر ایسا بنا دیا جس طرح کے سایبان چھتری کی طرح، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اور اللہ نے کہا کہ لو اور پکڑ لو ما آتَيْنَاكُمْ، وہ جو ہم نے تم کو دی ہے، بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لو اور پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو وہ جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تم بچ جاؤ، شاید کہ تم تقوادار بن جاؤ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن اس کے باوجود تم اس کے بعد پھر گئے، تم نے منہ موڑا، من بعد ذالک، اس کے بعد، اس واقعے کے بعد پھر تم نے اعراض کر دیا، باوجود اس کے کہ میرے ساتھ پکا عہد کر دیا کہ ہم عمل کریں گے اور ہم اس کو یاد کریں گے، لیکن اس کے باوجود تولیتم من بعد ذالک، تم نے اعراض کر دیا اس سے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، سو اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو البتہ تم ضرور ہوتے من الخاسرین، کاٹا پانے والوں میں سے، تم تباہ ہو جاتے دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے تمہارے لیے تباہی۔ اب تم تباہ کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے۔ تو یہ ایک اور واقعے کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ڈرانے کے لیے، ہاں جی، مقصود تھا ڈرانا، مجبور کرانا مراد نہیں تھا، ہاں جی، مجبور کرانا مراد نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر جبر نہیں رکھا، مجبور نہیں کرتا ہے۔ تو یہ طور کی پہاڑی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اٹھا لیا ڈرانے کے لیے، اور تاکہ یہ لوگ کیا کریں، ڈر جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا وعدہ کر لیں۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، ابھی حقیقتاً اللہ نے اٹھا لیا تھا یا ویسے ہی کیفیت بنی ہوئی تھی، بعض مفسرین نے کہا کہ اس طرح کی کیفیت بن گئی، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہاں کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ جس سے کوئی اس طرح کی ہیئت معلوم ہو جائے، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً کوئی طور پہاڑ کو اسی طرح اٹھا کے ان کے اوپر سایبان بنایا تھا، جس طرح کے سورۃ الاعراف کی اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے، لہذا تأویل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ڈرانے کے لیے ایسا کیا تھا اور ان سے پکا عہد دیا تھا، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم یاد بھی کریں گے اور عمل بھی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں گویا کہ ایک قسم کی شکوہ اور شکایت ذکر کرتا ہے اس قوم سے کہ اللہ کی اس کتاب پر عمل کرنے کا تم لوگوں نے وعدہ بھی کیا کہ ہم اس کو یاد بھی کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، لیکن اس کے باوجود پھر تم نے اس وعدے سے منہ موڑا، اعراض کر دیا، جس طرح کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے نا، بندگی کا وعدہ کیا ہوا ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن عملی طور پر قرآن کریم سے ہم نے اعراض کیا ہے، پوری دنیا کے اندر تمام مسلمانوں نے وہ کہ اکٹھ کیا ہوا ہے قرآن کریم پر، ہم عمل پیرا نہیں ہے، عملی طور پر قرآن کریم معطل ہے، جو نظام قرآن کریم نے پیش کیا ہے وہ معطل ہے۔ اسی کے لیے تو تحریک اسلامی بنی ہوئی ہے کہ یہ فکر اور یہ سوچ دنیا کو دے کہ یہ اصل چیز ہے کامیابی کے لیے، ہاں جی، اور اسی کے ذریعے ہم نجات پا سکتے ہیں، دنیا کے اندر بھی ترقی اور عروج حاصل کر سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی اگر ہم خسارے سے بچ سکتے ہیں تو اسی قرآن کے ذریعے سے بچ سکتے ہیں۔ فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو یہ ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ پہاڑ کو واپس اپنی جگہ پر لے گئے اور تمہارے اوپر وہ تمہارے لیے قبر نہیں بنا، اس کے اندر تمہارے لیے مدفن نہیں بنا، ہاں جی، اور کچھ نہیں دیا اس پہاڑ کے ذریعے، تو یہ اللہ کا فضل تھا اور اللہ رب العالمین کی رحمت تھی، لکنتم من الخاسرین، اور تم تباہ ہو جاتے تباہی کا سامنا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو تباہی سے بچا لیا۔
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً حقیقت یہ ہے عَلِمْتُمُ الَّذِينَ کہ تم جانتے ہو ان لوگوں کو، عرفتم تم نے پہچان لیا ان لوگوں کو، اعتدوا کہ جنہوں نے حد سے تجاوز کیا منکم تم سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، ہفتے کے دن کے حکم کے بارے میں انہوں نے حد سے تجاوز کیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، سو ہم نے ان کو کہا کہ تم بن جاؤ، ہو جاؤ قِرَدَةً بندر، خاسئین ذلیل۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ ہے جو یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیے۔ فَجَعَلْنَاهَا، سو ہم نے بنایا اس کو نَكَالًا عبرت لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے، جو لوگ وہاں تھے ان لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ وما خلفہا، اور ما بعد والوں کے لیے جو وہاں موجود نہیں تھے ان کے لیے بھی ہم نے عبرت بنا دیا۔ وموعظۃ للمتقین، اور یہ ہم نے نصیحت بنا دیا پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اس واقعے کو ہم نے نصیحت بنا دیا، للمتقین پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ یہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے 1013 قبل مسیح سے لے کر 973 قبل مسیح تک، یہ داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ایلا نام قریہ، جو جہاں یہ آباد تھے، اور دریا کے کنارے ساحل سمندر پر یہ بستی تھی۔ یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع قوم تھی، تو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کا یعنی السبت کا احترام کریں گے۔ سبت کہتے ہیں القطع، قطع کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس دن کوئی کام، دیگر کام نہیں کریں گے، بس عبادت کریں گے۔ جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن عظیم دن ہے اور ہم اس میں مسلمان چھٹی کرتے ہیں کاموں سے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اسی طرح کہتے ہیں ان کے لیے بھی، ان یہودیوں کے لیے بھی یہ جمعے کا دن عظمت والا دن تھا، لیکن انہوں نے اپنے مرضی سے ہفتے کا دن لیا تھا کہ ہم ہفتے کے دن کا احترام کریں گے، اس میں کاروبار نہیں کریں گے، شکار نہیں کریں گے۔ یہ بہت زیادہ شکار کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، تو ہفتے کے دن انہوں نے اپنے لیے مختص کر دیا تھا کہ ہم اس دن یہ کام نہیں کریں گے، بس عبادت کے لیے اس دن کو خاص کر دیا اور اس کا احترام کریں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے تحقیق کی ہے کہ ان کے لیے یہ جمعے کا دن تھا، جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، تو ان نے یا تو تحریف کی یا اپنے طور پر اجتہاد کرتے ہوئے ہفتے کا دن اپنے لیے احترام والا دن ٹھہرایا، اور عیسائیوں نے اس احترام والا دن اپنے لیے اتوار کا دن بنایا، اور آج کل ہم مسلمانوں نے بھی اپنے لیے عیسائیوں کی پیروی اتوار کا دن منانا شروع کر دیا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم بھی اسی طرح تحریف کرتے جائیں گے۔ تو بہرکیف انہوں نے اپنے طور پر اس کو اپنے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا تھا کہ ہم اس میں شکار نہیں کریں گے۔ تو یہ ہوا کہ انہوں نے حیلے بہانوں سے شکار کرنا شروع کر دیا، اس کی بے احترامی شروع کر دی، اور حوض بناتے اور جال ڈال دیتے، اور پھر اس میں ان حوضوں کے منہ بند کر دیتے تھے، اور پھر ہفتے کے دن جب گزر جاتا تھا تو دوسرے دن ان مچھلیوں کو پکڑتے تھے۔ تو یہ ہیلے اور تدابیر کے ذریعے سے انہوں نے بے احترامی شروع کر دی، گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ دھوکہ دہی کرتے تھے۔ اللہ کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا ہے کہ اس میں نہیں کریں گے، تو پھر یہ ہیلا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو باندھ لیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ مچھلی کو پکڑتے تھے اور تار کے ساتھ بڑی مچھلیاں مثال کے طور پر اگر پکڑ لی، اور اس دن قرآن کریم کہتا ہے نا کہ بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھی، یہ ان کے لیے آزمائش تھی، تو یہ پکڑتے تھے اور پھر رسی کے ساتھ باندھتے تھے، پانی میں ہوتے تھے، پھر دوسرے دن پکڑتے تھے، اٹھاتے تھے۔ تو باہر کی یہ ہیلے، جس طرح ہم مسلمان لوگ بھی جو مریض ذہن والے ہوتے ہیں تو ہم بھی ہیلا سازی بہت کرتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم کو دبانے کے لیے اگر ہیلا کیا جائے تو یہ حرام ہے اور ممنوع ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم سے بچنے کے لیے ہیلا اور تدبیر کیا جائے، یہ حرام اور ممنوع، یہ اس کا خلاصہ ہے۔
مثالیں بہت ساری ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے. اور اگر اللہ رب العالمین کے حکم کی تنفیذ کے لیے حیلہ اور تدبیر کی جائے تو یہ پھر حلال ہے اور جائز ہے، بلکہ اس کا حکم ہے اور یہ مستحسن ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اور سیرت صحابہ اس سے بری پڑی ہے جی کہ کافروں کے اور مرتدین کے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو قتل کرنے کے لیے جتنی تدبیریں اور ہیلے انہوں نے اپنائے ہیں، تاریخ بری پڑی ہے. ہاں جی، تو بہت سارے واقعات ہیں جس کا ابھی موقع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں انہوں نے جو تدبیر کی یہ اللہ کے حکم کو جی اس میں تغییر اور تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے حیلہ اور تدبیر کیا. تو اس کا حکم ہے یہاں ذکر کیا گیا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم نے جان لیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے فی السبت، ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا لَهُمْ، سو ہم نے کہہ دیا ان سے كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کہ ہو جاؤ بندر ذلیل. اب یہ ہے کہ جو بندر بن گئے تھے تو حقیقتاً بن گئے تھے یا ان کے دل جو ہے نا وہ مسخ ہو گئے تھے اور ان کے جسم مسخ نہیں ہو گئے تھے. تو اگرچہ مجاہد ابن جبر ایک تابعی ہے، انہوں نے ایک قول نقل کیا ہے کہ مسخت قلوبہم ولم یمسخ اجسامہم، کہ ان کے دل مسخ ہو گئے تھے، بندر ان کے دل بن گئے تھے لیکن ان کے جسم بندر نہیں بن گئے تھے. تو یہ قول ایک تو یہ ہے کہ جمہور مفسرین کی رائے کے مخالف بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجاہد ابن جبر نے نقل کیے تو ممکن ہے انہوں نے اسرائیلی روایت نقل کی ہو، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی. ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کے خلاف تھی تو انہوں نے اس کو کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی ہوگی. قرآن کریم تو کہتے ہیں کہ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے کہہ دیا کہ تم بندر بن جاؤ، حقیقتاً بندر بن جاؤ، کیونکہ اس میں تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے، صراحتاً معلوم ہو رہا ہے. تو جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً یہ بندر بن گئے تھے اور پھر یہ ہلاک ہو گئے تھے 3 دن بعد. روح المعانی نے نقل کیے ہے، تفسیری کبیر نے بھی نقل کیے. اللہ تعالی ہمیں اس قسم کی ذلت سے بچائے. اور پھر کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ کیا یہ جو بندر ہے اور سور ہے تو یہ وہ جو مسخ کیے گئے تھے ان کی نسل سے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، جب کوئی قوم اس طرح کے بندر یا سور بن جاتے ہیں، خنزیر بن جاتے ہیں، وہ پھر ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ تو بندر اور سور تو اس سے پہلے بھی الگ ایک نسل تھی، موجود تھی، اس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. تو باہر کے یہ بھی ہے کہ موجودہ نسل بندروں کی ہے، وہ یہودیوں کی وہ نسل نہیں ہے جس کو بندر یہ کہہ دے کہ ان کی نسل، یہ الگ نسل، یہ ہلاک ہو گئے تھے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب کہا موسیٰ علیہ، یاد کرو اس واقعے کو بھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ ذبح کرو بقرہ، ایک گائے، کوئی ایک گائے، بقرہ تنوین تنکیر کے لیے ہے، کوئی ایک گائے لے اور اس کو ذبح کرو، اللہ تم کو حکم دیتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ مصر میں چونکہ یہ لوگ رہ چکے تھے اور یہ تقدس کے قائل تھے، ہاں جی، تو ان کے دلوں کے اندر جو تقدس گائے کا تھا اس تقدس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ جس طرح ہمارے ہندوستان کے اندر ہندو لوگ گائے مات کا عقیدہ رکھتے ہیں نا، تو اسی طرح ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا. تو اللہ کے اس نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنی قوم سے کہہ دو. جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. تو گائے ذبح کرنے سے 2 مقصود تھے، ایک تیر 2 شکار، کہ ایک تو یہ کہ ان کے ذہنوں سے اس کے خدا ہونے کا جو ہے وہ تقدس نکل جائے گا، کیونکہ یہ گوسالہ پرست رہ چکے ہیں، تو گوسالہ پرستی کی جو بیماری ہے یہ ان کے ذہنوں سے نکل جائے گی، اور تقدس کا جو ہے وہم اور گمان وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی دوبارہ آخرت میں زندہ ہونے اور اللہ کے ہاں جواب دہ ہونے کا اس کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ آگے پھر ایک شخص جو مر گیا تھا اسی گائے مذبوحہ گائے کے ایک حصے سے اس کو ماننے کا حکم دیا گیا. اور یہ عقیدہ پختہ کرنے کے لیے کہ لوگوں کو یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا میں یہ کر سکتا ہے، تمہارے آنکھوں کے سامنے تم نے خود دیکھا کہ ایک جز کے ذریعے ایک گائے کے جو مردہ گائے اس کے ایک جز کے ذریعے سے اس کے دم کے ذریعے دم کے ساتھ مار کر ایک مردہ زندہ ہو سکتا ہے.
تو اللہ رب العالمین کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ قیامت میں تم کو اس طرح اٹھائے اور تم اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ گے، پھر اللہ رب العالمین کو جواب دے دو۔ تو یہ واقعہ اس کے لیے نقل کیا ہے، تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ ان تذبحوا بقرۃ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے بنی اسرائیل نے کیا کہہ دیا، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ یعنی یہ مذاق والی بات ہے کہ ویسے سنجیدہ ہے آپ اس بارے میں۔ جس طرح جب کوئی حکم دل ماننے کو نہ ہونا تو لوگ اس طرح کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں اور اس کو کسی اور چیز کی طرف لے جاتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیا کہ نہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، پناہ میں آنا چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ جی میں جاہلوں جیسی باتیں نہیں کرتا، جہالت پر اترنے والے کی طرح میں نہیں ہو سکتا ہوں، میں ٹھیک بات کہتا ہوں، حکم ہے اللہ رب العالمین کا کہ گائے کو ذبح کرو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، چونکہ وہ کرنے والے تھے نہیں، تو اسی وجہ سے انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے کہ دعا کریں اپنے رب سے ہمارے لیے کہ وہ بیان کر دے، واضح کر دے ہمارے سامنے ما ہی، یہ کس طرح کی گائے، اس کی کیا حقیقت ہوگی، یہ کس قسم کی گائے ہوگی۔ قال تو فرمایا انه یقول، کہ بے شک اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، انها بقرۃ، یہ ایسی گائے ہے، لا فارض، کہ نہ بوڑھی ہے، ولا بکر، نہ چھوٹی ہے، جی neither too old اور not too young، عوام بین ذالک، یہ دونوں کے درمیان ہے، جی دونوں کے درمیان برابر ہے، نہ زیادہ بوڑھی ہے اور نہ جوان۔ فافعلوا ما تؤمرون، چھوڑو اس قسم کی باتیں، کرو وہ جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے، جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کام کر دو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، انہوں نے اگلا سوال دار دیا، کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے کہ ہم واضح کر دیں، بیان کر دیں ہمارے لیے، ما لونها، کہ اس کا کلر کیا ہو، رنگ کیا ہے، کس رنگ کی گائے ہیں۔ قال انه یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں انها بقرۃ صفراء، جو یہ سوال کرتے گئے تو اس قدر وہ ان کے سوال کے نتیجے میں ان کے لیے یہ مشکل ہوتا گیا اور یہ آزمائش میں پڑتے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے انها بقرۃ صفراء، یہ زرد رنگ کی گائے ہے، فاقع لونها تسر الناظرین، گہری ہے رنگ، گہرا ہے اس کا رنگ، تسر الناظرین، اور یہ دیکھنے والوں کو باتی ہے، خوب بنی لگتی ہے، ایسی گائے ہے زرد رنگ کی، اس کا رنگ خوب گہرا اور بڑی اچھی لگتی ہے، لوگ دیکھنے والے دیکھیں تو ان کو خوش کر دے، ایسی گائے۔ قالوا لنا ربک، انہوں نے پھر کہا کہ دعا کرے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ بیان کر دے، واضح کر دے ہمارے سامنے کہ ما ہی، یہ دودھ دہندہ ہے یا کام کرنے والی ہے یا نہیں، اس کی کیا حقیقت ہے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، یہ گائے تو ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، یہ گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی، ہم نہیں پہچان سکے کہ یہ کس قسم کی گائے ہوگی، کس رنگ کی گائے ہوگی اور کس قسم کی گائے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور وَإِنَّا، اور ہم انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ، تو ہم منزل کو پالیں گے، جی جو ہم چاہتے ہیں اس تک پہنچ جائیں، ہمیں ہدایت مل جائے گی اور ہمیں توفیق مل جائے گی۔ قال انه یقول، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں انها بقرۃ، یہ ایسی گائے ہے، لا ذلول، کہ جو ہل چلانے والی نہیں ہے، ذلول کہ جس کو مسخر کیا گیا، ہاں جی ہل چلانے والی، تو ایسی گائے ہے کہ جو ہل چلانے والی گائے نہیں ہے، تو تیر الارض، کی جو زمین کو کیا کرتی ہے، چیرتی ہے، ولا تسقی الحرث، اور نہ کسی کھیت کو پانی پلاتی ہے، چھت کھینچنے والی بھی نہیں ہے، کھیت کی سینچائی کا کام بھی نہیں کرتی ہے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سالم درست، لا شیۃ فیہا، اس میں کسی قسم کا کوئی داغ دھبہ نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے کہ اب آپ نے پوری بات بتلائی ہے، الآن جئت بالحق، اب آپ نے ٹھیک بات بتلائی ہے، بس اب بات مکمل ہو گئی ہے۔ فذبحوها، سو انہوں نے اسے ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، نہیں تھے اس کو کرنے والے، قریب نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرتے، لیکن آخرکار انہوں نے کر ہی دیا۔ اب اگلا واقعہ بھی اسی کے ساتھ ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمیں یہود اور نصارہ کی طرح
اللہ کے احکامات کو پر عمل کرنے میں پیر و قال سے کام نہیں لینا چاہیے، اور کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے۔ بہت زیادہ قیل و قال نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، قیل اور قال کہا گیا ہے اور اس نے کہا ہے، عجیب بال کی کھال اتارنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اور کثرت السؤال، تو یہ سوالات انہوں نے کہہ دیے تو سوالات کے نتیجے میں ان کے لیے بات مشکل ہو گئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے احکامات کو دبانے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے نہ کرے، بلکہ سیدھا سادہ انداز میں جتنے بھی احکام اللہ کے ہیں اس کو دل سے تسلیم کر لے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔